بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے روز جمعہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا، اگر وہ نور ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ میں نے شاعری کے 108 رجسٹر لکھ لیے ہیں اور یہ 109واں رجسٹر ہے، اور میرے اشعار کی تعداد 3 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے قابل رشک شاعر بنائے، قابل رشک مسلمان بنائے، آمین ثم آمین۔ عرض کیا ہے، وہ زندگی عارضی اور مصنوعی خوشیاں رکھتی ہے، وہ زندگی عارضی اور مصنوعی خوشیاں رکھتی ہے، اگرچہ خوبصورتی کی انتہا رکھتی ہے۔ جو راحت و سکون کا باعث ہوتا ہے اس ذکر رسول اور ذکر خدا کو خود سے دور رکھتی ہے۔ وہ زندگی عارضی اور مصنوعی خوشیاں رکھتی ہے، اگرچہ بہت بڑی تجارت رکھتی ہے۔ جس سے اللہ اور رسول خوش ہوتا ہے اس نماز کو زندگی سے دور رکھتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ زندگی عارضی اور مصنوعی خوشیاں رکھتی ہے، اگرچہ بہت زیادہ دولت رکھتی ہے۔ جو رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتی ہے، اگرچہ جسم توانا رکھتی ہے۔ وہ زندگی عارضی اور مصنوعی خوشیاں رکھتی ہے، اگرچہ بہت بڑی عمارت، بہت بڑی کوٹھی، بہت بڑا بنگلہ رکھتی ہے۔ جو زکوٰۃ و عشر ادا کرنے کا جذبہ نہیں رکھتی ہے، رزق حرام اور ناپاک کھانے کھلانے اور کمانے ہی کا جذبہ رکھتی ہے۔ وہ زندگی عارضی اور مصنوعی خوشیاں رکھتی ہے، اگرچہ بے شمار ملازم رکھتی ہے۔ جو لندن و پیرس جانے کا جذبہ رکھتی ہے مگر حج اور عمرے کرنے کا جذبہ بالکل ہی نہیں رکھتی ہے، مگر حج اور عمرے کرنے کا جذبہ بالکل ہی نہیں رکھتی ہے۔ وہ زندگی عارضی اور مصنوعی خوشیاں رکھتی ہے، اگرچہ مہنگی ترین گاڑیاں رکھتی ہے۔ جو اچھی سوچ اور اچھا اخلاق نہیں رکھتی ہے، بدگمانی اور بد اخلاقی زندگی میں رکھتی ہے۔ وہ زندگی عارضی اور مصنوعی خوشیاں رکھتی ہے، اگرچہ بہت بڑی وزارت رکھتی ہے۔ جو دولت اکٹھا کرنے کا جذبہ رکھتی ہے، اس کو بھلائی اور اچھائی پہ خرچ کرنے کا جذبہ بالکل ہی نہیں رکھتی ہے۔ وہ زندگی مصنوعی اور عارضی خوشیاں رکھتی ہے، اگرچہ شہرت ہی شہرت زندگی میں رکھتی ہے۔ جو خدمت کرنے کا جذبہ نہیں رکھتی ہے، بس خود غرضی کی لعنت زندگی میں رکھتی ہے۔ وہ زندگی عارضی اور مصنوعی خوشیاں رکھتی ہے، وہ زندگی عارضی اور مصنوعی خوشیاں رکھتی ہے، اگرچہ ڈگریاں ہی ڈگریاں اپنے پاس رکھتی ہے۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتی ہے، بس شیطان ہی کے نقش قدم پر چلا کرتی ہے۔ وہ زندگی عارضی اور مصنوعی خوشیاں رکھتی ہے، اگرچہ کسی مسجد کی امامت رکھتی ہے۔ جو اپنے تو حقوق پورے کرنا چاہتی ہے، جو اپنے تو حقوق پورے کرنا چاہتی ہے مگر دوسروں کے حقوق پورا نہ کرنے کا جذبہ رکھتی ہے، مگر دوسروں کے حقوق پورے نہ کرنے کا جذبہ رکھتی ہے۔ وہ زندگی عارضی اور مصنوعی خوشیاں رکھتی ہے، اگرچہ بے شمار زمینیں رکھتی ہے، اگرچہ بے شمار
زمینیں رکھتی ہے، جو سادگی اور کفایت شعاری کو پسند نہیں کرتی ہے، جو سادگی اور کفایت شعاری کو پسند نہیں کرتی ہے، بلکہ فیشن پرستی، فضول خرچی ہی کو پسند کرتی ہے۔ وہ زندگی عارضی اور مصنوعی خوشیاں رکھتی ہے، وہ زندگی عارضی اور مصنوعی خوشیاں رکھتی ہے، اگرچہ پھولوں کی وادیاں رکھتی ہے، اگرچہ پھولوں اور پھلوں کی وادیاں رکھتی ہے، جو اپنے تو حقوق پورے کرنا چاہتی ہے، جو اپنے تو حقوق پورے کرنا اور کروانا چاہتی ہے، مگر دوسروں کے حقوق غصب کرنا اور دبانا ہی چاہتی ہے۔ وہ زندگی عارضی اور مصنوعی خوشیاں رکھتی ہے، زندگی جس طرح وہ زندگی عارضی اور مصنوعی خوشیاں رکھتی ہے، اگرچہ دولت ہی دولت رکھتی ہے، جو حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا نہیں کرنا چاہتی ہے، بس اپنے ہی حقوق پورے کرنے اور کروانا چاہتی ہے، اور اس کو حقیقی اور دائمی خوشی مل جائے گی، اور اس کو حقیقی اور دائمی خوشی مل جائے گی، جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی چلی جائے گی، جو اس زندگی کو چاہے گی جس میں محنت نظر آئے گی، جو اس زندگی کو چاہے گی جس میں محنت نظر آئے گی، کیونکہ محنت کرنے والی زندگی اللہ کی دوست ہوا کرتی ہے۔ اس کو حقیقی اور دائمی خوشی مل جائے گی، جو نہ ہی کم اور نہ ہی ختم ہو پائے گی، بلکہ قابل تعریف اور قابل رشک ہو جائے گی، جس کو اچھے اخلاق والی محبت مل جائے گی، جس کو اچھے اخلاق والی محبت مل جائے گی، اس کو حقیقی اور دائمی خوشیاں مل جائیں گی، جو کسی بھی صورت ختم نہ ہو پائیں گی، بلکہ اس کی زندگی کا حصہ بن جائیں گی، جس کو عبادت کرنے والی زندگی سے محبت ہو جائے گی، اس کو حقیقی اور دائمی خوشیاں مل جائیں گی، جو ہر لمحہ اس کے ساتھ نظر آئیں گی اور زبانوں کا حصہ بن جائیں گی۔ اگر اس کو سادگی پسند سے محبت ہو جائے گی، اس کو حقیقی اور دائمی خوشیاں مل جائیں گی، جو تاریخ کا حصہ بن جائیں گی، جو تاریخ کا حصہ بن جائیں گی۔ اگر اس کو محنت کرنے والی زندگی، عبادت کرنے والی زندگی اور خدمت کرنے والی زندگی سے محبت ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ یا اللہ پاک ہمیں اپنا اور اپنے رسول کا عاشق بنا، ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما، اگر ہم سے گناہ ہو چکے ہیں تو ہمیں معاف فرما، ہمارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک میرے والدین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، آمین ثم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔